اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور قبروں سے نکل کر مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان پر ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا، لیکن ان کے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا سرکشی کرنے والے انسانوں اور جنوں کو، خفیہ طور پر پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، تو آپ چھوڑ دیں انہیں اور ان کے بہتان کو، اور تاکہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل اسی فریب کی طرف مائل رہیں اور وہ اسے پسند کریں اور ان گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں جن کا ارتکاب وہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کر دی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا۔ تو اے مخاطب، تو ہرگز نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات سچائی اور عدل کی رو سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تو کہاں مانے اکثر لوگوں کفار کا جو زمین میں ہیں، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ وہ یقین کو چھوڑ کر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف غلط قیاس آرائی کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو کھاؤ اس ذبیحہ سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اے اہل کتاب، تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس ذبیحہ سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا ان چیزوں کو جو تم پر حرام کیں، لیکن وہ چیز جس کی طرف تم بے بس ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت لوگ بہکاتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ، بے شک جو گناہ کرتے ہیں عنقریب ان کو سزا دی جائے گی اس کی جو وہ کرتے تھے۔ اور نہ کھاؤ اس ذبیحہ سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک وہ کھانا گناہ ہے۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے روشنی عطا کی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہے، ان سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے ان کے کام جو وہ کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں مکر کریں، اور وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب رکا ہوا تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ باتکلف آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ڈالتا ہے اللہ عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ اسلام آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے یہاں، اور وہی ان کا مددگار ہے اس کے بدلے میں جو وہ نیک کام کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنات کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، اور ان کے دوست انسانوں میں سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جسے اللہ چاہے۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں پر ان کے بعض کو اس گناہ کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے کہ وہ تم پر میری آیتیں بیان کرتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟
وہ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں، اس حال میں کہ ان کے رہنے والے انبیاء کی تعلیمات سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عملوں کے سبب، اور آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہارے پیچھے لے آئے جسے چاہے، جیسے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا۔ بے شک قیامت کے جس دن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرما دیجئے اے میرے ہم قبیلہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، تو ان قریب تم جان لوگے کہ دار آخرت میں کس کے لیے بہترین انجام ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اس سے جو اللہ نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں سے، تو کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال خام میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اچھا بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کا قتل ان کے شریکوں نے، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ تو آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور ان کے بہتان کو۔ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہ کھائے مگر وہی جسے ہم چاہیں اپنے ذوم باطل کے مطابق، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ حرام کیا گیا مشرکوں کی طرف سے ان کی پشتوں کو سواری اور بار برداری کے لیے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ وہ ان کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے۔ ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر بہتان باندھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی ان جھوٹی باتوں کا بدلہ دے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے۔ بے شک برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام قرار دیا جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے۔ بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔